ٹک ٹاک کا شوق کیسے آیا آپ کو؟ دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کے ٹک ٹاک پہ بھی جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں لوگ نے سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے پہننے کا؟ لاسٹ ٹائم آپ نے جو ترکی میں ایک بہت بڑا ڈرامہ مشہور ہوا تھا، اس کے بعد ایکٹر بنے تھے ارطغرل غازی، ان کو آپ پاکستان آپ نے انوائٹ کیا، لے کے آئے پاکستان، تو ان سے کیسے رابطہ ہوا آپ کا؟ آپ پہ تنقید بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اکثر آپ تنقید کا ایک ٹرینڈ بنا رہتا ہے آپ کا، تو کیا لگتا ہے جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ کاشف بھائی، آپ جیل میں بھی گئے، آپ کی بڑی تصویریں وائرل ہوئی ہیں، جیل میں کیسا بیہیویئر رہا جیلرز کا آپ کے ساتھ، اور آگے اگر آئندہ جیل میں چلے جاتے ہیں خدا نہ کرے تو اب پاکستان ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کب کون کس سائڈ پہ چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ کیسا بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا؟ کاشف بھائی سیاست میں بھی کسی سیاستدان کو لائک کرتے ہیں؟ کاشف بھائی اکثر ویڈیوز آپ کی شیئر کے ساتھ آتی ہیں، تو کتنے شیئر رکھے ہوئے ہیں آپ نے ابھی تک؟ آؤٹ آف کنٹری کتنے ممالک کا آپ سفر کر چکے ہیں؟ کاشف بھائی آپ باہر بھی گھومے، پاکستان کی بنسبت کیا فرق ہے باہر میں اور پاکستان میں؟ کاشف بھائی اتنے مشہور ہیں آپ، جی محبت بھی ہوئی ہے کبھی؟ ابھی تو اب آپ کو بھابھی بھی دیکھیں گی تو ابھی بھی پروپوزل تو آتے ہوں گے نا، تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے آپ کا؟ کیا ایکسیپٹ بھی ہوتے ہیں یا پھر ساروں کو ریجیکٹ ہی کرتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں، اور جو میرے ساتھ شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں، جانی پہچانی پاکستان کی معروف شخصیت ہیں میاں کاشف ضمیر صاحب، جو کہ ٹک ٹاک سٹار ہیں۔ آپ ٹک ٹاک اگر یوز کرتے ہیں تو آپ ان کا چہرہ دیکھتے رہتے ہوں، بخوبی واقف ہوں گے۔ جانتے ہیں میاں کاشف صاحب سے سونے کی چین بھی پہنی ہوئی ہے، اور کیا اس کے پیچھے راز ہیں اور کیسے زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں کاشف بھائی آپ؟ شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا کاشف بھائی، پہلے تو سٹارٹ لیتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا شوق کیسے آیا آپ کو؟ بھائی میں نا اس سے پہلے سوشل میڈیا استعمال کرتا تھا، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ نا، تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کوئی ایسے کو 2 سال پہلے، میں نے خود بھی یہ دیکھا 2-2.5 سال پہلے کہ یار یہ ایپ وغیرہ بڑی اچھی چل رہی، لوگ بہت زیادہ کافی بندوں کو اس نے نکھارا ہے، پروموٹ کیا، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ اس پہ کیوں نہیں آتے؟ تو وہ پھر میں نے نا ایسے ہی اپنی رینڈم اپنی پریکٹیکل لائف میں جو کر رہا تو میں نے اس کی ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کی، اور الحمدللہ اللہ نے عزت دی، وہ وائرل ہونا شروع ہو گئی۔ کیسے آپ نے سوچ رکھا تھا کہ میں ایسی ویڈیوز ڈالوں گا اور میں وائرل ہو جاؤں گا؟ نہیں دیکھیں، اس میں سی بائی چیز اس طرح کہ جیسے وہ لوگ اپنی وہ اسپیشلی لپسنگ کرتے ہیں گانوں پہ، ڈانس مووز کرتے ہیں، اسپیشلی کوئی کانٹینٹ ایسا نکالتے ہیں جو پروفیشنلی وہ فیل ہو کہ وہ ایک ٹک ٹاکر ہے۔ میں اس طرح کچھ بھی نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل جس طرح میں آپ سے مل رہا ہوں، میں اسی چیز کی اگر ویڈیو پوسٹ کر دیتا ہوں الحمدللہ وہ چل جاتی، باہر کسی دوستوں سے یا کسی کوئی بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں کسی ایکٹر سے یا پولیٹیشین سے مل رہا ہوتا ہوں تو وہ چیزیں میں ادھر پوسٹ کر دیتا ہوں، سمپل وہ ماشاءاللہ چل جاتی ہیں۔ اچھا دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کے ٹک ٹاک پہ بھی جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں لوگ نے سونے کی چینیں پہنی ہوئی ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے پہننے کا؟ بھائی یہ میں چھوٹا تھا تب میرا شوق تھا، تقریباً 13-14 سال کا ہونا تب میں نے ایک چھوٹی سی چین پہنی، مجھے میری برتھ ڈے پہ گفٹ ملی تھی۔ اس کے بعد جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا شوق بڑھتا گیا، پھر الحمدللہ چلا رہا ابھی تک۔ اچھا کاشف بھائی، لاسٹ ٹائم آپ نے جو ترکی میں ایک بہت بڑا ڈرامہ مشہور ہوا تھا، اس کے بعد ایکٹر بنے تھے ارطغرل غازی، ان کو آپ پاکستان آپ نے انوائٹ کیا، لے کے آئے پاکستان، تو ان سے کیسے رابطہ ہوا آپ کا؟ بھائی وہاں پہ دیکھیں آپ، جب ایک بزنس مین انڈسٹریز نے کسی ایکٹر سے کوئی کام کروانا ہو تو وہ تو رابطہ کر ہی لیتا۔ میں نے وہ رابطہ ان سے کیا، میں پہلے ٹرکی خود گیا، جا کے مل کے آیا ہوں، تو ملنے کے بعد میں میرا یہ پلان بنا کہ میں ان کو پاکستان میں کانٹیکٹ کروں گا، پھر پاکستان کے بعد آگے کریں گے۔ تو لیکن ہمارے لوگوں میں پاکستان میں آپ کو پتہ کہ جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہے، اور کچھ لوگوں نے مجھ سے، بہت سے بڑے بڑے برانڈ نے مجھ سے زیادہ ڈبل پیسے والوں نے، ٹرپل پیسے والوں نے کوشش کی تھی، ایون کہ جو پرائم منسٹر تھا عمران خان، اس نے اس کو دعوت دی تھی، اس کے کہنے پہ بھی نہیں آیا تھا، یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں۔ تو پھر وہ جب یہ آیا ہے تو پھر نا اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ اس سے کروائیں گے، لیکن بس وہ معاملہ جو نہیں چل سکے، کیونکہ دیکھیں جب ہمارے دشمن اتنے زیادہ بن گئے تو وہاں پہ آپ کیا کوئی چیزیں توڑ چڑھائیں گے؟ آپ پہ تنقید بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اکثر آپ تنقید کا ایک ٹرینڈ بنا رہتا ہے آپ کا، تو کیا لگتا ہے جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بھائی جن میں کوئی بات ہوتی ہے انہی کی ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مخالفین کا پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا؟ یہ بھائی چیز ایسی ہے کہ اوپر جاتا ہوا کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہمارے ملک میں۔
اور اسی وجہ سے ہم دوسرے ملکوں سے کیوں پیچھے ہیں. دبئی جیسا ملک دیکھ لیں اور ایسے ایسے چھوٹے ملک ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے, بعد میں بنے, اور آج وہ ہم سے زیادہ ترقی پہ. کیوں؟ کیونکہ ہم سے ایک دوسرے کی کامیابی نہیں برداشت. دیکھیں لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ اگر ایک پاکستانی کوئی اچھا کام کر رہا ہے, ایک اچھا انیشیٹو لے رہا ہے, وہ ملک جس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, کہتے ہیں یہاں پہ بندے سیو نہیں, وہاں پہ ایسے ایسے بندوں کو اٹھا کے کہ میں پاکستان لا رہا ہوں, تو دیکھیں اللہ معاف کرے میرے خلاف بولیں گے میرا کیا جائے گا. دیکھیں نہ میں کسی کو دیتا ہوں کھانے کو, نہ مجھے کوئی دیتا کھانے کے لیے. اللہ کی ذات مجھے دے رہی ہے, تو پھر مجھے تو کسی کا کیا بار ہوگا. لیکن بات کرنے کا مطلب یہ کہ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے. اچھا کاشف بھائی, آپ جیل میں بھی گئے, آپ کی بڑی تصویریں وائرل ہوئی ہیں. جیل میں کیسا بیہیویئر رہا جیلرز کا آپ کے ساتھ, اور آگے اگر آئندہ جیل میں چلے جاتے ہیں خدا نہ کرے, تو اب پاکستان ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا کب کون کس سائڈ پہ چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ کیسا بیہیویئر ہوتا ہے آپ کا؟ بھائی دیکھیں کہ قانون جو ہے اس کو آپ کو لازمی اس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. ہمارے نبی پیغمبروں نے دیکھیں کہ جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, قیدوں میں رہے ہیں, ہم تو ان کے پاؤں کی کھا کے برابر بھی نہیں. اور زندگی میں برا وقت آتا ہے تو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کون آپ کا اپنا کون آپ کا پرایا. تو باقی دیکھیں جیل میں گیا ہوں, وہاں پہ بڑا دیکھیں آپ خود اگر جیل میں اچھے ہیں نا, جیل یہ نہیں آپ کو کہتی کہ وہ آپ کو مارے یا آپ کو کچھ ایسا کرے. آپ جیل میں اچھا بیہیو رکھیں, آپ کے لیے جیل آسان ہی رہے گی. دیکھیں آپ کی مشکل تب ہوگی, آپ دماغ کو آپ سٹریس نہ دیں, لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں اور سیکھیں. جیل جو ہے وہ ایک لیسن ہے, وہاں پہ جا کے زندگی میں جو بھی چیزیں آپ نے نہیں سیکھی ہوتی وہ آپ وہاں پہ جا کے سیکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ زندگی کا پارٹ ہے, چلتا رہتا ہے. کیا کاشف بھائی سیاست میں بھی کسی سیاستدان کو لائک کرتے ہیں؟ جی سیاستدان میں اگر میں اپنی بات کروں, مجھے سیاست میں خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب مجھے بہت پسند ہیں, کہ بڑے اچھے پاکستان کے پرائم منسٹر رہے, میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں وہ ایک اچھے انسان, ایک پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں فیاض الحسن چوہان صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں, وہ میرے بڑے فیوریٹ سیاستدان ہیں. پھر اس کے بعد خاص طور پہ چودھری محمد سرور صاحب دیکھیں جو UK میں رہے, ان کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کے سیاستدان ہیں. دیکھیں سارے پاکستانی میرے لیے تو وہ سب قابل احترام ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے کام کچھ مجھے اچھے لگتے ہیں. کاشف بھائی کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ میں کھانے میں مجھے مٹن کڑھائی زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, وہ میں بہت شوق سے کرتا ہوں. مٹن بریانی ہو, چکن بریانی ہو, وہ میں پسند کرتا ہوں. اچھا کاشف بھائی, اکثر ویڈیوز آپ کی شیر کے ساتھ آتی ہیں, تو کتنے شیر رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ بھائی میرے پاس ماشاءاللہ 2 شیر ہیں. کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ایک دن کا, اور منتھ میں کتنا کچھ گوشت وہ کھا جاتے ہوں گے؟ بھائی دیکھیں یہ چیز اسی طرح سے ہے کہ یہ ان کی اپنی قسمت کا. دیکھیں آپ اپنے پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ چاہے ان کو چکن دیں, ان کو بیف دیں, جیسے بھی آپ رکھنا چاہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شیر رکھے ہوئے ہیں, وہ ان کو چکن دیے جا رہے ہیں, چکن دینا اس کے لیے نقصان ہے. تو میں نے الحمدللہ رکھے ہوئے, میں ان کو بیف دیتا ہوں. اس لیے ماشاءاللہ میرے جو شیروں کی جو تو عمر ہے اس سے زیادہ ان کی اچھی گروتھ ہے, وہ اس کی ریزن یہ. تو باقی ان کی قسمت ہے, اللہ دیے جا رہا ہے تو وہ کھائی جا رہے ہیں. اچھا کاشف بھائی کو ٹریولنگ کا بھی شوق ہے؟ ٹریولنگ ہوتی بہت زیادہ ہے. ٹریولنگ کیونکہ دیکھیں سارے پیار محبت ہے. اب جس طرح دیکھیں یہ اسلام آباد آئے ہیں تو اسی طرح ہی بس پیار محبت ہے. کبھی کدھر کبھی جانا پڑتا ہے, بندے ایک ہیں, منہ پیار ہے سب کے ساتھ, تو وہ ضروری ہے آنا جانا. ابھی تک آؤٹ آف کنٹری کتنے ممالک کا آپ سفر کر چکے ہیں؟ بھائی میں ماشاءاللہ 21 کنٹریز کا سفر کر چکا ہوں نا, تو میں گھوما پھرا بہت زیادہ ہوں. اتنا زیادہ کہ اب تو مجھے خود بھول گیا میں کہاں کہاں کیا کیا دیکھ کے آئے ہیں. اچھا کاشف بھائی آپ باہر بھی گھومے, پاکستان کی بنسبت کیا فرق ہے باہر میں اور پاکستان میں؟ بھائی فرق یہ ہے کہ آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں, پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی آسانی, جتنی سارا آپ کے پاس دیکھیں, آپ کے پاس پیسہ, آپ کے پاس نام تعلق, آپ ادھر بڑے اچھے ہیں, سکیور ہیں, آپ کے معاملات ٹھیک ہے سارے. ادھر آپ کے پاس چاہے خربوں روپیہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ادھر کسی کو کوئی لینا نہیں, ہر بندہ اپنی اپنی لائف میں بیزی. یہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ یار فورن میں جائیں, ادھر آپ جا کے کام شام کریں, تو لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس سے بہتر ہو کوئی نہیں. اچھا کاشف بھائی اتنے مشہور ہیں آپ, جی محبت بھی ہوئی ہے کبھی؟ دیکھیں الحمدللہ محبت ہوئی تو میں نے تو دیکھیں زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے محبت کی اور الحمدللہ اس میں اللہ نے کامیابی دی, میری شادی بھی پھر ہوئی. اچھا ابھی تو اب آپ کو بھابھی بھی دیکھیں گی, تو ابھی بھی پروپوزل تو آتے ہوں گے نا, تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے آپ کا؟ کیا ایکسیپٹ بھی ہوتے ہیں یا پھر ساروں کو ریجیکٹ ہی کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں الحمدللہ یہ آتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, چاہے وہ میل ہے فیمیل, لیکن میرے لیے بہت قابل احترام ہے. ٹھیک ہے, تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی شادی شدہ ہو, ایسی بات کوئی نہیں. تو لیکن دیکھیں لوگوں کی محبت ہے, آپ کسی کا دل بھی نہیں توڑ سکتے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھے سے پیار محبت سے آپ سمجھا دیں. مطلب آنے والوں کو یہی پیغام ہے, اگر مزید کوئی آنے والا ہے پروپوزل تو اسے پہلے ہی بتا دیں کہ دروازے بند ہیں. اچھا کاشف بھائی اپنے فینس کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
ان کو میں یہی بات کہوں گا کہ دیکھیں زندگی میں اچھے اچھے کام کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, ٹھیک ہے. دنیا میں اگر آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اس میں یہ مت دیکھیں کہ آپ کو کامیابی ہی صرف ملے گی. کامیابی کے ساتھ آپ کو کرٹیسزم ملے گا, لوگوں کی مخالفت ملے گی, اور اسی سے ہی آپ گروم ہوں گے. کوئی پتھر جو ہے وہ تب بھی گول ہوتا ہے جب وہ ٹھوکریں کھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو زندگی میں یہ مت سوچیے گا, کسی مقام پہ آپ کو یہ بھی لگے گا کہ ساری دنیا بھی مخالف آپ کے ہو جائے بے شک, لیکن جب اللہ کی ذات جو نیلی چھت کے اوپر اللہ بیٹھا نا, اس نے جب آپ کو کامیابی دینی ہے نا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن صرف آپ نے مضبوط رہنا, نیت صاف رکھنی ہے. اچھا کاشف بھائی, آپ کو اگر کوئی اپروچ کرنا چاہے, ملنا چاہے فین, تو کیسے ملے گا؟ دیکھیں میں نے اپنا نمبر ٹک ٹاک پہ دیا ہوا ہے, جس کو جو پیار محبت سے لوگ فون کرتے ہیں, ملتے جلتے ہیں. تو یہاں تک بھی یہ ہوتا ہے کہ کافی مجھے ایسے لوگوں کے فون آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم آپ کے پاس نہیں بھی آ سکتے. تو کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس ایسے پیار محبت ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اگر کوئی امیر ہے تو غریب میں بھی ہیں. تو اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ میں جب ان شہروں میں جاتا ہوں, جب میں ان کے پاس خود بھی چلا جاتا ہوں, دیکھیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ وہ انسان پسند ہے جو ایک جھکا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ محبت لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پہ بھی جائیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ نے خود مجھے سارا کچھ دیا ہے, زیادہ امیروں سے مل کے ہم نے کیا کرنا. پیار محبت جو ہمیشہ آپ کو وہ دیں گے جو ایک چھوٹے طبقے والے لوگ ہیں, وہی آپ کو جتنی پیار محبت سے دیں گے وہ آپ کو کوئی بڑا بندہ نہیں دے سکتا. تھینک یو سو مچ فور یور ٹائم. ناظرین, کاشف ضمیر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی, مختلف ممالک میں بھی ٹریولنگ کر چکے ہیں, پاکستان میں بھی آتے ہیں, اور بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں, اور ان کو اتنا سارا ڈھیر سارا آپ دیکھتے ہوں گے ٹک ٹاک پہ بھی پیار ملتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.